ناظرین کرام، اس کہانی میں استعمال ہونے والے نام فرضی ہیں، مگر یہ ایک سچی کہانی ہے اور انتہائی عبرت انگیز اور سبق آموز کہانی ہے۔ ناظرین کرام، عبداللہ اور صدف کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ عبداللہ صدف کے ساتھ انتہائی محبت کرتا تھا اور انتہائی مخلص تھا۔ صدف بھی عبداللہ سے انتہائی محبت کرتی تھی اور مخلص تھی، مگر 2 مہینے پہلے ایک مصیبت آن پڑی کہ عبداللہ کا کام چھوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ فیکٹری مالک نے یہ کہہ کر کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، فیکٹری بند کر دی اور تمام مزدوروں کو صرف 20-20 ہزار روپے دے کر فارغ کر دیا۔ کام چھوٹ جانے کے بعد عبداللہ نے انتہائی کوشش کی کہ کہیں دوسری جگہ نوکری لگ جائے، مگر نصیب ایسا بنتا کہ 2 مہینے ہونے کو آ گئے مگر کوئی کام کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اس دوران عبداللہ کے مالی حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ عبداللہ کے پاس کام ڈھونڈنے کے لیے مل ایریا جانے کے کرایہ بھی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ صبح سویرے گھر سے پیدل نکلتا اور مل اور فیکٹری پر چکر لگاتا، چوکیداروں سے کام کے متعلق بات کرتا اور ان سے پوچھتا کہ کوئی جگہ ہو تو میں کام کے لیے حاضر ہوں، مگر کوئی جگہ نہ ہوتی اور پھر وہ تھک ہار کر دوپہر میں اپنے گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن عبداللہ روٹین کے مطابق صبح سویرے اپنے گھر سے کام کی تلاش کے لیے نکلا۔ فیکٹریوں کے چکر لگا رہا تھا اور چوکیداروں سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بابا جی پر پڑی۔ بابا جی نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ بے روزگار ہوں، کام کے لیے نکلا ہوں، اگر آپ کی فیکٹری میں کوئی جگہ ہو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو بابا جی اس کو لے کے گئے فیکٹری کے اندر اور وہاں پر ٹھیکیدار سے اس کو ملوا دیا۔ ٹھیکیدار نے ان سے ایک مختصر سا انٹرویو لیا اور اس کے بعد اسے کہا کہ کل صبح سے کام پر آ جانا۔ عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں بابا جی کو دعائیں دے رہا تھا اور خوشی خوشی گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح بابا جی مجھے لے کر گئے اور ٹھیکیدار نے مجھے کل سے کام پر بلایا ہے۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی اور بابا جی کو دعائیں دینے لگی۔ بہرحال عبداللہ کام پر لگ گیا اور اس کی بے روزگاری والی پریشانی ختم ہو گئی۔ عبداللہ کی ملاقات روزانہ بابا نبیل سے ہوتی تھی اور بابا نبیل اس سے حال احوال لیتا تھا۔ عبداللہ نے باتوں باتوں میں اسے سارا اپنا گھر کا حال احوال دے دیا کہ کس طریقے سے وہ بے روزگار رہا اور اس پر اتنا قرض ہو گیا ہے، اور آپ کے وردی کرنے کے بعد وہ انتہائی خوش ہے اور آپ کا بہت احسان مند ہے، اور اس کی وائف بھی آپ کی بہت احسان مند ہے۔ جب عبداللہ کو پہلی پیمنٹ یہاں سے ملی تو عبداللہ نے اپنے گھر میں بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ بابا جی کی دعوت کر لی جائے، کیونکہ بابا جی نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں کام ملا ہے تو ہماری پریشانی حل ہوئی ہے، تو بابا جی کی دعوت کیوں نہ کر لیں۔ تو بیوی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور بابا جی کی دعوت رکھی گئی۔ بابا نبیل جیسے ہی عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور عبداللہ کی بیوی پر نظر پڑی تو بابا جی کے دل میں فطور پیدا ہو گیا۔ بہرحال بابا جی نے عبداللہ اور اس کی بیوی کے سامنے خوب اپنی تعریفوں کے پل باندھے اور اپنی خدا ترسی اور نیک نیتی کی باتیں کی کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کا ترس کھاتے ہیں اور ان کا دل کتنا لوگوں کے لیے نرم ہے اور وہ کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ بابا جی عبداللہ کے گھر میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، مگر شیطان نے عبداللہ کی بیوی کا چہرہ ان کے ذہن میں نقش کر دیا۔ اب وہ طرح طرح کے وسوسے ان کو آنے لگے اور طرح طرح کے خیالات ان کو آنے لگے۔ کچھ دنوں بعد بابا جی نے عبداللہ اور اس کی بیوی کے لیے ایک سوٹ لیا اور عبداللہ کے ساتھ ان کے گھر گئے اور وہاں پر کافی دیر بیٹھے رہے۔ عبداللہ اور اس کی بیوی سے گپ شپ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب بابا جی کی روٹین بن گئی تھی کہ وہ 2-3 دن بعد عبداللہ کے ساتھ جاتے اور وہاں پر چائے پیتے اور گپ شپ کرتے۔ آہستہ آہستہ عبداللہ کی بیوی کے ساتھ بابا جی بے تکلف ہو گئے۔ اب وہ عبداللہ کی غیر موجودگی میں بھی عبداللہ کے گھر آنے لگے اور ان کی بیوی سے چائے کی فرمائش کرتے اور ان کے لیے مختلف تحفے تحائف لاتے۔ کبھی ان کے لیے چوڑیاں لاتے تو کبھی ان کے لیے سوٹ لے کے آتے اور ان سے کہتے کہ یہ میرے سامنے پہنو تاکہ میں دیکھوں، آپ اس میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کرتے 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 دونوں میں ایک ریلیشن قائم ہو گیا۔ اب بابا جی اور عبداللہ کی بیوی وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو گئے، یہاں تک کہ جو تعلقات میاں اور بیوی کے ہوتے ہیں وہ بابا جی اور عبداللہ کی بیوی میں قائم ہو گئے۔ عبداللہ ان سب چیزوں سے بے خبر رہا، وہ بابا جی کو فرشتہ سمجھتا رہا اور اپنی بیوی پر بھی اعتبار کرتا رہا، مگر اس کی بیوی اور بابا جی عبداللہ کی غیر موجودگی میں رنگ رلیوں میں مصروف رہتی اور آپس میں
ایک میاں اور بیوی والا جو تعلق ہے وہ قائم کرتے تھے۔ اب عبداللہ بابا جی اور عبداللہ کی بیوی کے درمیان کا ایک کانٹا بن گیا ہے۔ عبداللہ کی بیوی اور بابا جی نے منصوبہ بنایا کہ کس طریقے سے عبداللہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور انہوں نے ایک منصوبہ تجویز کیا کہ عبداللہ کو چائے میں کوئی زہر وغیرہ دے دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی گردن وغیرہ توڑ دی جائے، اور پھر اس کو کہیں دور پھینک دیا جائے، اور اس سارے واقعے کو قتل کا رنگ دیا جائے کہ عبداللہ کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس طریقے سے ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور ہم آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ منصوبہ بنانے کے بعد عبداللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا گیا، اور عبداللہ کو مار کر ایک ویرانے میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر بابا جی اپنے گھر چلے گئے اور عبداللہ کی بیوی اپنے گھر رہی۔ اور عبداللہ جب گھر نہ آیا تو اس نے جا کر پولیس میں رپورٹ درج کروائی کہ میرا شوہر گھر نہیں آیا، تو لہٰذا اس کی تلاش کی جائے۔ پولیس نے اس کو تلاش کر کے جب ایک ویرانے سے برآمد کیا تو عبداللہ کی بیوی بظاہر بہت روئی، چلائی کہ میرے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا۔ مگر جب پولیس نے اپنی انکوائری کی اور موبائل فون کا ریکارڈ نکالا تو اس میں عبداللہ کی بیوی اور بابا جی کے آپس میں جو تعلقات ہے وہ بھی بے نقاب ہو گئے، اور انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ عبداللہ کی بیوی اور بابا جی کے درمیان کال پر جتنی باتیں ہوئی تھی وہ ساری پولیس نے ٹریس کر کے اور اس کا یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بابا جی اور عبداللہ کی بیوی میں آپس میں ناجائز تعلقات تھے، اور عبداللہ ان کے درمیان ایک کانٹا تھا جس کو انہوں نے دونوں نے مل کر راستے سے ہٹایا، اور اب وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ ساری کہانی میڈیا میں بھی آئی، اور لوگوں نے جب یہ ساری کہانی سنی تو انہوں نے توبہ کیا اور کانوں کو ہاتھ لگائے کہ ایک بوڑھے شخص کے لیے اپنے جوان شوہر کو اس طریقے سے مروا دینا یہ کتنی جہالت ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، جس سے اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے پردہ مقرر کیا ہے اس سے پردہ رکھیں۔ اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور خاص کر پردے کے لحاظ سے ہم بہت ہی محتاط رہیں، کیونکہ شیطان بڑا ظالم ہے۔ جو نظر ہے وہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے، اور اگر یہ ایک حرام اور ناجائز چیز پر پڑ جائے تو یہ دل کے اندر ایک زہر اور ایک تیر کا کام دیتی ہے جو کہ دل کو زخمی کرتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس واقعے میں دیکھا کہ ایک جوان عورت اور اس کا جوان اور خوبصورت شوہر، مگر ایک بوڑھے شخص کے لیے اس نے اپنے جوان اور خوبصورت شوہر کو مروا دیا، اور ایک بوڑھے کی محبت میں آ کر اور ان کی باتوں میں آ کر اس نے یہ غلط کام کیا۔ تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر مکمل اور سختی سے کاربند ہونا ہے تاکہ اس طریقے کے واقعات رونما نہ ہوں۔